السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیں، اگر یہ بات کنفرم ہو جائے، ایک تو یہ ہے کہ صرف محض کوئی شخص بیوی پہ تہمت لگائے بغیر گواہوں کے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس میں باقاعدہ اس کو گواہ پیش کرنے پڑیں گے، اگر نہیں کر سکتا تو شریعت نے اس کے اوپر سزا مقرر کی ہے۔ لیکن جو صورتحال آپ نے بیان کی ہے کہ لڑکی پہلے سے پریگننٹ تھی، اس نے وہ اپنی پریگنینسی چھپائی، بدکاری کی، اس کے پہلے ہو چکے تھے، شوہر کو نہیں پتہ تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ شادی کے 1 مہینے کے بعد وہ جب پریگنینسی ظاہر ہوئی تو شوہر پریشان ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو چیک اپ کروانے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو 5 مہینے کا بچہ ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز طے پا جاتی ہے کہ وہ عورت، ظاہر سی بات ہے کہ اس نے بدکاری کی ہے، کیونکہ 1 مہینے کا حمل تو اتنا نہیں ہوتا جو 5 مہینوں کا ڈاکٹرز حضرات بتا رہے ہیں۔ بہرحال اب طریقہ کار یہ ہے کہ ایسی گندی عورت کے ساتھ، اور بہتر یہ ہے، میں پہلے آپ کو یہی کہوں گا کہ باقاعدہ آپ DNA کروا لیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اب آپ کی غیرت اگر گوارا کرتی ہے کہ ایسی عورت کو ساتھ رکھیں تو بہت اچھی بات ہے، رکھیں، نہیں کرتی تو پھر اچھے طریقے کے ساتھ اس کو رخصت کر دیں، ختم کر دیں۔ رہا یہ معاملہ کہ وہ بچہ جب تک آپ عورت یعنی آپ کی کسٹڈی میں ہے، آپ کے نکاح میں ہے، یا آپ اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تو تب بھی وہ بچہ آپ کا ہی شمار ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس لڑکی کا آپ سے نکاح ہوا ہے اور آپ دونوں کے درمیان ریلیشن شپ قائم ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے 1 مہینہ بڑی لمٹ ہوتی ہے، ایک دن بھی اگر یا کچھ وقت کے لیے بھی میاں بیوی علیحدہ ہوں تو باقاعدہ حکم لگتا ہے کہ وہ ان دونوں نے آپس میں پرائیویسی اختیار کی ہے اور تعلقات قائم ہوں گے۔ تو 1 مہینے میں ظاہر سی بات ہے کہ شوہر نے بیوی سے تعلقات رکھے ہیں تو وہ بچہ اب آپ کا ہی شمار ہوگا، یعنی جس شخص کا نکاح ہوا ہے اس عورت کے ساتھ، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ الولد للفراش وللآخر الحجر، کہ جو بچہ ہے وہ اسی کا ہوگا کہ جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس لڑکی نے پہلے بدکاری کی ہے، لیکن نکاح کے بعد اب بچہ وہ پیدا تو آپ کے ہاں ہی ہوگا، کیونکہ آپ اس کے شوہر ہیں اس لڑکی کے، تو وہ بچہ آپ کا شمار ہوگا، آپ کی طرف اس کی نسبت ہوگی۔ رہا یہ معاملہ کہ آپ اس بیوی کو رکھنا چاہتے ہیں، نہیں رکھنا چاہتے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو برادرانہ مشورہ دوں وہ یہ ہے، دیکھیں انسان کی غیرت عزت بالکل وہ ہوتی ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیوی نے پکی سچی توبہ کر لی ہے، اللہ سے معافی مانگ لی ہے، بھلے ہی اس سے بدکاری ہوئی ہے، یہ کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے، پہلے بھی کئی لوگوں سے، مردوں سے، عورتوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ سے بھی ایسا گناہ ہوا، لیکن جب انہوں نے پکی سچی توبہ کر لی، پکی سچی توبہ کر لی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو آپ اپنی بیوی سے الگ بٹھا کے اس کو پوچھ لیں کہ تم نے یہ جو گناہ کیا ہے، کیا اس کے اوپر تم نے اللہ سے توبہ کی ہے؟ یعنی کسی اور کو بتانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس میں آپ کی بھی بدنامی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ بیوی کی بدنامی تو ہوگی، آپ کی بھی بدنامی ہوگی، آپ کی عزت نہیں رہے گی۔ تو بیوی سے کہیں کہ اللہ سے پکی سچی توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کے بعد اگر وہ یعنی اللہ سے معافی مانگ لیتی ہے، آپ سے بھی معذرت کرتی ہے، اور آئندہ کے بعد اس طرح کا کوئی گناہ نہ کرنے کا وہ وعدہ کر لیتی ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اللہ معاف کر دینے والی ذات ہے تو آپ بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں۔ اور میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ اگر آج آپ اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈالیں گے تو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اپنی عدالت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، انبیاء کے سامنے اور ساری امتیوں کے سامنے آپ کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب سے بہتر، کیونکہ ایک عورت سے اگر گناہ سرزد ہو گیا ہے، آپ اس کو اپنے نکاح سے فارغ کر دیں گے، رسوائی اس کی بھی ہوگی، آپ کی بھی ہوگی، اس لڑکی کو مزید کوئی زندگی میں اپنائے گا نہیں، کوئی بھی اس کے لیے شادی کے لیے اس کو آفر نہیں کرے گا، اور لوگ اس کے اوپر مزید بلیم لگائیں گے کہ تم ایسی تھیں ویسی تھیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ بجائے بعد میں بھی آپ کو دکھ ہو اور اس لڑکی کی بھی زندگی برباد ہو، تو ایک گناہ کی وجہ سے مزید وہ گناہوں میں مبتلا ہو، آپ بھی ساری زندگی بدنام ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو اس کے اوپر پردہ ڈال دیں اللہ کی رضا کے لیے،
اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کل آپ کے گناہوں کے اوپر بھی پردہ ڈالے گا. تو اس میں آپ کی بھی بھلائی ہے، آپ کی بیوی کی بھی بھلائی ہے، اور بہتر طریقہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے محفوظ فرمائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.